زید کے متعلق یہ ہے کہ ہمارے روایات میں دو طرح کے احادیث ہیں، بعض مذمت کے ہیں اور بعض تعریف کے ہیں۔ تعریف کے روایات بھی بہت ہیں، مذمت کے روایات بھی بہت ہیں۔ تو زید کے متعلق جو تعریف کے روایات ہیں وہ کچھ ان کی سند میں ضعف ہے، اور جو مذمت کے روایات ہیں ان میں زیادہ قوت ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، پاکستان کے مشہور و معروف ایک سکالر علی الاحسن نقوی، جو عموماً علماء سے اور پڑھے لکھے لوگوں سے سوالات کرتے رہتے ہیں اور اپنے علم کی پیاس کو بجھاتے ہیں، حسن اللہ یاری سے انہوں نے سوال کیا اور عقیدہ امامت منصوص من اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا۔ پہلے جو میں نے کلپ جاری کیا اس میں حضرت محمد بن حنفیہ کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، اور آج انہوں نے جو سوال کیا وہ حضرت امام زید شہید بن امام زین العابدین کی امامت کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے حضرت امام زید شہید بن امام زین العابدین، اب یہ امام زین العابدین کے سکے بیٹے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ ایک جہاد کیا ہے، اور ان کی نسلوں میں بھی نسل در نسل لوگ جہاد کرتے رہے ہیں۔ اور یہ کس طرح تسلیم کر لیا جائے کہ اگر آج علامہ حسن اللہ یاری کو، یا میں کہوں کہ علی الاحسن نقوی کو، کہ جی کہ میں بہت بڑا جناب شیعہ ہوں، میں امامت منصوص من اللہ کو سمجھ گیا ہوں 1400 سال کے بعد، اور آپ افغانستان میں پیدا ہو کر آج منصوص من اللہ کو سمجھ گئے ہیں، اور اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یار امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں جو بچہ پل رہا ہے، یہ کیا ظلم ہے کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ امام کون ہے؟ یہ علی الاحسن نقوی نے پوچھا۔ تو آگے حسن اللہ یاری نے جو جواب دیا وہ سن لیں۔ کہتا ہے کہ زید کے متعلق یہ ہے کہ ہماری روایات میں دو طرح کی احادیث ہیں، بعض مذمت کے ہیں اور بعض تعریف کے ہیں۔ تعریف کی روایات بھی بہت ہیں اور مذمت کی روایات بھی بہت ہیں۔ زید کے متعلق جو تعریف کی روایات ہیں وہ جو کچھ ان کی سند میں ضعف ہے، یعنی جو تعریف میں ان کی روایات آئی ہیں ان کی سندیں بڑی کمزور ہیں، حسن اللہ یاری نے یہ کہا۔ اور جو مذمت کی روایات ہیں ان میں زیادہ طاقت ہے، یعنی ان کی مذمت کی گئی ہے۔ کن کی؟ خون امام زین العابدین کی، خون امام حسین کی، حضرت امام باقر کے بھائی کی۔ آخر مذمت کی جو روایات ہیں یہ تکڑی ہے، یہ طاقتور ہیں، اور جو ان کی تعریف میں آئی ہیں وہ بالکل کمزور ہیں۔ یہ حسن اللہ یاری نے اس لیے کہا کہ اس کا یہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے جو اصول کافی کے اندر لکھا ہے، کہ حضرت امام صادق سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ من ادعى الامامۃ وليس من اہلھا فهو کافر، کہ جو امامت کا دعویٰ کرے حالانکہ وہ امامت کا اہل نہیں تو وہ کافر ہوگا۔ تو چونکہ امام زید نے امامت کا دعویٰ کیا اور اعلان اعلان کیا، بلکہ اپنے بھائی امام باقر کی امامت کو انہوں نے ان کے سامنے ان کی مجلس میں ٹھکرا دیا اور اپنے امام ہونے کا اعلان کیا۔ یہ دعوے میں انشاءاللہ ثابت کروں گا۔ اور پھر اس نے کہا جی ان کی مذمت کی گئی ہے، میں بتاؤں گا کہ ان کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ حضرت امام باقر نے ان کی تعریف کی، امام زین العابدین نے ان کی تعریف کی، خود تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی تعریف کی ہے، حضرت امام جعفر صادق نے تعریف کی ہے، ائمہ اہل بیت ان کی تعریف کرتے رہے۔ وہ آگے میں جا کے کوٹ کروں گا۔ پہلے میں دعوی امامت جو حضرت زید نے کیا اس کے حوالہ جات سن لیں۔ یہ میرے پاس اصول کافی ہے، اصول کافی کتاب الحجہ، اس کے اندر روایت ہے کہ حضرت امام زید نے جب امامت کا دعویٰ کیا تو آپ حضرت امام باقر اور حضرت امام زید دونوں بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور خروج کا ذکر کیا حضرت امام زید نے کہ میں خروج کرنا چاہتا ہوں وقت کے ظالم بادشاہوں کے خلاف، چونکہ یہ دور تھا بنو امیہ کا، اور بنو امیہ بڑے ظالم تھے لوگ، اور بہت چیزیں انہوں نے بدل ڈالی تھی، اور لوگ ان کے ظلم و ستم سے ستائے ہوئے تھے، تنگ زدہ تھے۔ اس وقت کے ظالم گورنمنٹ کے خلاف حضرت سیدنا امام زید بن زین العابدین جو تھے یہ اٹھے اور خروج کیا۔ تو انہوں نے امام باقر کو بھی کہا کہ آپ ذرا میرے ساتھ ملیے خروج کے لیے، تو امام باقر نے انکار کیا اور کہا میں آپ کے ساتھ خروج نہیں کرتا۔ تو اس وقت حضرت امام زید نے حضرت امام باقر سے جو کہا وہ سن لیجئے، یہ اصول کافی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم امامت کا دعویٰ کرتے ہو؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام زید۔ کن سے؟ امام باقر سے۔ اور یہی الفاظ کوئی اور کہے تو یہ شرک کا فتویٰ اور کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ اگر یہ الفاظ آ جائیں کسی کے بارے میں تو جٹ جنت اور دوزخ کے فیصلے شیعہ کر دیتے ہیں۔ امام زید
اگر تم ان کو کافر کہو گے تو پھر میں تمہارے سامنے امام زین العابدین کی روایت لاؤں گا، تاجدار کائنات کی روایت لاؤں گا، حضرت امام جعفر صادق کی روایت لاؤں گا، حضرت امام باقر کی روایت لاؤں گا، پھر تمہیں ان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو حضرت امام زید نے کہا حضرت امام باقر سے اور فرمایا فغاضب زید عند ذالک، انہی کے سامنے حضرت زید جو تھے وہ غضبناک ہو گئے جب انہیں خروج کا کہا کہ وقت کے ظالم حکومت کے خلاف آپ اٹھیے، تو حضرت امام باقر نے خروج کرنے سے انکار کیا، تو فغاضب زید عند ذالک، انہی کی مجلس میں انہی کے سامنے حضرت زید جو تھے وہ غضبناک ہو گئے۔ ثم قال، اور پھر آپ نے کہا لیس الامام منا من جلس فی بیتہ، فرمایا وہ ہم میں سے امام نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا امام ہی نہیں ہے جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ اب یہ کن کو کہہ رہے تھے؟ امام باقر کو کہہ رہے تھے۔ وَأَرْخَى سَتْرَهُ، اور اپنے گھر کے آگے وہ چادر تان لے، پردے تان لے، وَصَابَتْ عَنِ الْجِہَادِ، اور جہاد سے وہ کنارہ کش ہو کے پیچھے بیٹھ رہے۔ فرمایا وہ امام نہیں ہو سکتا۔ تو چونکہ یہ حضرت امام باقر جہاد کی طرف نہیں نکل رہے تھے، حضرت امام باقر خروج کی طرف نہیں آ رہے تھے، بلکہ گوشہ نشین تھے، تو یہ انہی کی امامت کا انکار ہو رہا تھا۔ اور آگے کہا وَلَكِنَّ الْإِمَامَ مِنَّا، لیکن ہمارا امام وہ ہے ہم میں سے مَن مَنَعَ حَوْزَتَهُ، جو اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے، گھر میں نہ بیٹھا رہے، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جو اللہ کے راستے میں جیسا جہاد کرنے کا حق ہے ویسے جہاد کرے، وَدَافَعَ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ظالم گورنمنٹ کے اور ظالم بادشاہوں کے ظلم و ستم سے اپنی عوام کو جو ہے وہ ان سے بچائے، وَذَبَّ عَنْ حَرِيمِهِ، اور اپنے حرم یعنی اپنے رشتہ دار اپنے گھرانے کی مستورات کی وہ حفاظت کرے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام زید بن زین العابدین۔ اور کن سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت امام باقر بن زین العابدین سے۔ اب حضرت امام باقر کی امامت کا بھی انکار کر رہے ہیں، اپنی امامت کا وہ اعلان بھی کر رہے ہیں۔ اصول کافی کے بقول وہ کیا ہو گئے؟ اصول کافی میں تو یہ لکھا ہے کہ جو سچے امام کی امامت کا انکار کر دے اور اپنی امامت کا اعلان کرے حالانکہ وہ امام نہ ہو، تو اصول کافی میں لکھا ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم، تین بندے ایسے ہیں کہ جن سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور بلکہ انہیں عذاب علیم دردناک عذاب دے گا۔ اور وہ تین کون ہیں؟ من ادعى امامۃ من اللہ لیست لہ، جس نے امامت من اللہ کا دعویٰ کیا امام معصوم ہونے کا، حالانکہ وہ امامت کے لائق نہیں ہے، امامت کا اہل نہیں ہے۔ تو حضرت امام زید نے کیا کیا؟ امامت کا اعلان کیا۔ اگر وہ امام برحق نہیں ہوئے، امام معصوم نہیں ہوئے، تو پھر کدھر گئے؟ جہنم میں گئے، عذاب العلیم۔ اور اگر وہ امام برحق ہوئے تو 12 اور یہ 13 امام ہو گئے، 12 امام تو نہ رہے۔ اور اگر کہو نہیں جی زید گئے جہنم کے اندر، تو میں ابھی آپ کے سامنے روایات لاؤں گا جو ان کے جنتی ہونے کی بشارتیں دیتی ہیں، اور آپ کی زبان سے نہیں، ایرے غیرے اور آگے اوگے اور یہ جو مجتہدین بنے پھرتے ہیں ان کی زبانوں سے نہیں، بلکہ آئمہ کی زبان سے حضرت زید کے جنتی ہونے کا، بلکہ ان کے پورے لشکر کے جنتی ہونے کا میں بیان پڑھوں گا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اب وہ جنتی اور وہ کہہ رہے ہیں میں امام ہوں، اب انہیں امام کوٹ کرو تو 12 وہ 13ویں ہم امام زید ہو گئے، تو 12 امام منصوص من اللہ والی روایت کدھر گئی؟ اس کی تو دھجیاں اڑا کے رکھ رہے ہیں حضرت زید، اور تم ہم اہل سنت کے گاٹے فٹ ہو رہے ہو، تم ہم اہل سنت سے لڑتے ہو کہ تم 12 اماموں کو نہیں مانتے لہذا تم کافر ہو گئے۔ حضرت امام زید نہیں مان رہے امام باقر علیہ السلام کی امامت کو، ہاں انہیں صالح جان رہے ہیں، اچھا جان رہے ہیں، لیکن امامت منصوص من اللہ کا دعویٰ ان کے لیے نہیں ہے۔ اور جن کی امامت کا انکار ہے حضرت امام باقر کی، میں پڑھوں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں حضرت زید کے بارے میں، لیکن یہ سن لیں جو اصول کافی میں ہے، وَمَنْ جَاهَدَ إِمَامًا مِّنَ اللَّهِ، اور جو وقت کے امام سے لڑے قیامت کے دن اللہ اسے بھی جہنم کے دردناک عذاب میں ڈالے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا نہ کلام کرے گا۔ اور یہ جھگڑے حضرت زید تو اس روایت کے مطابق تو ان کو عذاب علیم ہونا چاہیے تھا، لیکن آئمہ اہل بیت کہتے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبًا، اور جو یہ کہے کہ امام سے جھگڑنے والا بھی اور امامت کا دعویٰ کرنے والا یہ دونوں جو ہیں یہ ان کا اسلام میں کچھ حصہ ہے، دونوں کا، ایک جھگڑنے والا امام سے
برحق سے، اور دوسرا اپنی امامت کا اعلان کرنے والا، یعنی یہ کچھ نہ کچھ اسلام ان کے اندر اسلام ہے۔ تو کہا قیامت کے دن یہ کہنے والا بھی کہ جو امام برحق سے جھگڑ پڑے یا اپنی امامت کا دعویٰ جھوٹا کر لے، یہ کہنے والا بھی جو ہے کہ یہ دونوں مسلمان ہوں گے، وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اب میں آپ کی بہار الانوار سے پیش کرتا ہوں کہ کس کس نے کہا کہ زید جنتی ہے، کس کس نے کہا کہ امام زید برحق ہے، کس کس نے کہا کہ امام زید شہید ہے۔ تو مجھے بتائیے پھر اس پر یہ فتویٰ لگے گا کہ قیامت کے دن زید کے حق میں جو گواہی دے رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام کرے، نہ انہیں پاک کرے اور بلکہ انہیں جہنم میں ڈال دے؟ اور وہ کون ہیں جو ان کی پاکی کی اور شہادت کی گواہی دے رہے ہیں؟ آئمہ۔ ضرورت ہے تو لگائیے آئمہ پہ فتویٰ۔ پھر اسی طرح حضرت امام زید، انہوں نے انکار کیا امامت کا، یہ رسول کافی ہے۔ حضرت امام زید بن علی بن حسین امام زین العابدین کے شہزادے، انہوں نے احول کو پیغام بھیجا، یہ راوی ہے ایک شیعہ راوی، احول کو پیغام بھیجا اور اپنے خروج کے نکلنے کا مقصد بتایا اور بیعت کے لیے کہا۔ تو احول نے آگے کہا میں آپ کی بات میں آپ کی جو ہے وہ بیعت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ آپ امام برحق نہیں ہیں، آپ امام برحق نہیں ہیں، امام معصوم نہیں ہیں، 12 آئمہ میں سے نہیں ہیں، آپ کی امامت کا بتایا نہیں گیا۔ اگر آپ امام برحق ہوتے تو میں آپ کی بیعت کرتا۔ یہ احول کہہ رہا ہے، امام برحق تو امام باقر ہیں، آپ امام برحق نہیں ہیں۔ تو حضرت زید نے جو کہا اب یہ سنیے، حضرت زید نے اس وقت کہا فقال لی یا ابا جعفر، اے احول، اس کی کنیت تھی ابو جعفر، فرمایا ابو جعفر احول کنت اجلس مع ابی علی الاخوانی، میں اپنے بابا امام زین العابدین کے دسترخوان میں بیٹھا کرتا تھا، فیلکمنی البضعۃ السمینہ، وہ میرے منہ میں لقمہ ڈالا کرتے تھے، گوشت کے ٹکڑے ڈالا کرتے تھے، بڑی بڑی بوٹیاں ڈالا کرتے تھے۔ کون؟ حضرت امام زین العابدین۔ وَيُبَرِّدُ لِيَ اللُّقْمَةَ الْحَارَةَ، اور جو گرم لقمہ ہوتا وہ میرے لیے ٹھنڈا کرتے، پھونکے مار مار کے اس کو ٹھنڈا کرتے، حَتَّى تَبَرَّدَ شَفْقَةً عَلَيَّ، حتیٰ کہ وہ ٹھنڈا ہو جاتا، شفقتاً علیہ، یہ میرے اوپر ان کی شفقت تھی۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ابو جعفر احول سے، جو کہہ رہا ہے کہ آپ امام برحق نہیں ہیں، میں آپ کی بیعت نہیں کرتا، امام برحق تو حضرت امام باقر ہیں۔ تو امام زید کہنے لگے کہ اے احول، جو بابا میرے لیے ایک گرم لقمے کو برداشت نہیں کرتے، شفقت پدری کے سبب گرم لقمے کو جو برداشت نہیں کرتے تھے اور پھونکے مار کے انہیں ٹھنڈا کیا کرتے تھے، فرمایا وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَيَّ مِنْ حَرِّ النَّارِ، کیا جہنم کی گرمی سے بچانے کے لیے مجھ میں شفقت نہ کرتے، میرے اوپر پیار نہ کرتے، مجھے نہ بتاتے کہ امام برحق کون ہے اور کون امام برحق نہیں ہے؟ جہنم کی بڑی گرمی سے بچانے کے لیے مجھے وہ بتاتے، ضرور بتاتے۔ جب گرم لقمہ میرے لیے برداشت نہیں ہے تو جہنم میں جل جانا میرے لیے ان کو کیسے برداشت ہوگا؟ وہ مجھے بتاتے کہ میرے بعد امام کون ہے، تجھے بتا گئے اور مجھے نہ بتا گئے۔ اذن اخبرک بالدین، انہوں نے تجھے تو دین کی خبر دے دی، امامت کی خبر دے دی، ولم یخبرنی بہ، اور مجھے خبر نہ دی کہ میرے بعد امام کون ہوگا۔ تجھے بتا دیا کہ امام زین العابدین کے بعد امام باقر امام ہے، اور مجھے نہ بتایا کہ میرے بعد امام باقر امام ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت زید یہ سوال کر رہے تھے کہ جو لقمہ برداشت گرم نہیں میرے لیے کر سکتے کہ کہیں میرے بیٹے کی زبان نہ جل جائے، کہیں میرے بیٹے کو ہونٹ نہ جل جائیں، کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، جو چھوٹا سا گرم لقمہ میرے لیے برداشت نہ کر سکے، کیا وہ میرے لیے جہنم کی آگ کو برداشت کریں گے کہ مجھے امام برحق کی خبر نہ دے؟ تو امام باقر کی امامت کا انکار علل اعلان کیا جا رہا تھا، اور کون کر رہے ہیں؟ سکے بھائی حضرت زید بن زین العابدین۔ اب حسن اللہ یاری نے جو کہا کہ ان کی مذمت میں روایات ہیں، میں اب یہ حوالہ دینے لگا ہوں، بہار الانوار جلد 6 حالات ہیں حضرت امام زین العابدین کے، اس کے اندر ہے، اور صفحہ نمبر 199 کے اندر باب باندھا اہل آسمان اور جناب زید شہید کی روح کا تقدس۔ اب پورا بیان یہ ہے، معمر سے مروی ہے کہ ایک دفعہ میں امام جعفر صادق کے پاس حاضر تھا کہ جناب زید شہید ابن امام علی بن حسین تشریف لے آئے ان کی موجودگی میں، اور دروازے کی چوکھٹ کے دونوں بازو پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تو جناب امام جعفر صادق نے فرمایا اے ام محترم، اے میرے چچا جان، میں آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، آپ کناسہ میں سولی پہ چڑھائے جائیں گے،
تو جناب زید شہید کی والدہ محترمہ کہنے لگی غالباً آپ ایسی بات میرے اس بیٹے سے حسد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. تو امام صادق نے 3 بار فرمایا بھلا مجھے ان سے کیا حسد ہو. پھر فرمایا کہ مجھ سے تو میرے پدرے بزرگوار نے یعنی میرے بابا امام باقر نے میرے جد نامدار سے یعنی میرے دادا امام زین العابدین سے یہ سن کر فرمایا ہے کہ ان کی اولاد میں سے ایک فرزند پیدا ہوگا جس کا نام زید ہوگا، جو کہ کوفہ میں قتل کیے جائیں گے اور کناسہ میں سولی پر لٹکائے جائیں گے، اور وہ اپنی قبر سے برآمد ہوں گے تو ان کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اہل آسمان ان سے خوش اور مسرور ہوں گے، اور ان کی روح ہرے پرندے کے پوٹے میں رکھ دی جائے گی جو آزادی کے ساتھ جہاں چاہے جنت میں چلے پھرے گا. کون؟ حضرت امام زید، جو امام باقر کی امامت کے منکر ہیں اور اپنے دعوی امامت کو وہ اس بات کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں. وہ امام زید، وہ علی بن حسین کا صاحبزادہ، وہ جنت میں ہے شہیدوں کے ساتھ، ان کی روح جنت میں ہے. اگر ہم کہیں کہ صحابہ کرام نے، تم کہتے ہو کہ صحابہ کرام نے حضرت مولا علی کی بیعت نہیں کی، انہیں امام نہیں ماننا، تو وہ کافر ہو گئے. زید امام باقر کی امامت کے منکر ہو گئے تو یہ جنت میں کیسے ہیں؟ وہ امامت کا انکار کریں تو جنت میں جائیں، صحابہ انکار کریں تو جہنم میں جائیں. صحابہ تو اڑیاں مجھاں کھولیاں نے، اپنے لیے اصول اور ہے، دوسروں کے لیے اصول اور ہے. ملا باقر مجلسی لکھتا ہے صفحہ 191 کے اندر، جناب زید اور خدا کے نزدیک احترام. عون بن عبداللہ جب تک روایت سنیے، عون بن عبداللہ جب تک 6 راویوں کا سلسلہ پہنچتا ہے بیان کرتے ہیں کہ میں جناب محمد بن حنفیہ کے پاس ان کے مکان کے سین میں بیٹھا تھا کہ جناب زید بن امام حسن کے ایک بیٹے ہیں زید، ادھر سے گزرے جن پر آپ نے ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد کہا. کون؟ محمد بن حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کی اولاد میں سے ایک فرزند ہوں گے جن کا نام بھی زید ہوگا، وہ عراق میں سولی پہ چڑھائے جائیں گے. ایسی حالت میں جو بھی ان کی شرمگاہ کو دیکھے اور ان کی مدد نہ کرے تو خداوند عالم اس کے چہرے کو آتش جہنم میں اوندا کر دے گا. جو امام زید کی مدد نہ کرے وہ جہنم میں جائے گا. کون امام زید؟ جو امام باقر کی امامت کے منکر ہیں، جو ان کی مدد نہ کرے وہ جہنم میں جائے گا. اب یہ فتویٰ کہاں تک لگتا ہے یہ ذرا آپ بتائیے گا. پھر صفحہ 192 میں ملا باقر مجلسی نے لکھا جناب زید اور ارشاد رسول کریم. یہاں تو لکھا ہوا ہے نا تمہاری اصول کافی کے اندر، جو اس کو بھی سچا جانے کہے کہ یہ مسلمان ہے جس نے امامت کا دعویٰ کیا حالانکہ وہ امام نہ ہو، تو جو اسے سچا کہے اس پر بھی خدا کی لعنت ہے، قیامت کے دن خدا اس سے بھی کلام نہیں کرے گا کہ تو نے جھوٹے امام کو جو اس کی تعریف و تصریح کیوں کی، اس کو کیوں مسلمان کہا، اس کی تعریف و ثنا کیوں کی. اب سنیے جناب زید اور ارشاد رسول کریم، اور پھر نتیجہ نکالیے. جناب جعفر جوفی نے حضرت امام باقر سے روایت کیا، اب امام باقر ہیں وہی امام باقر جن کی امامت کے وہ منکر امام زید سے روایت کیا ہے کہ جسے آپ نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اپنے بابا امام زین العابدین سے وہ روایت کرتے ہیں. امام زین العابدین امام حسین سے روایت کرتے ہیں. امام علی مقام امام حسین حضرت مولا کائنات شر یزدہ سے روایت کرتے ہیں. اور حضرت مولا علی نے روایت کیا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب امام حسین سے یہ مخاطب ہوئے کہ اے حسین، تمہاری نسل سے ایک فرزند پیدا ہوں گے جنہیں زید کہا جائے گا، وہ اور ان کے ساتھی قیامت کے دن لوگوں سے آگے قدم بڑھاتے ہوئے گزریں گے کہ ان کے چہرے روشن اور نورانی ہوں گے اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. امام زید بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں. کون؟ منکر امامت امام باقر. اور تم کہتے ہو جو امام برحق کی امامت کا منکر ہو وہ کافر ہے اور یہ تو جنت میں جا رہے ہیں. تو پتہ چلا منصوص من اللہ، اڑ گیا آپ کا عقیدہ. منصوص من اللہ نہیں تھے وہ، ہاں وہ اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے دوست تھے، امت کے وہ امام ہیں، امام بمانا پیشوائیں. وہ ولی تھے، اپنے زمانے میں کتب تھے، وہ غوث تھے، اغیاث تھے، وہ اہل البیت کے نورانی شخصیتیں تھیں. لیکن وہ ایسے نہیں تھے جیسے تم نے بنا لیا کہ امام منصوص کہہ کے تم نے نبیوں کی صف پہ کھڑا کیا کیا. تم تو نبیوں سے بھی بڑھا گئے کہ جو انہیں نہیں مانتا وہ کافر ہے. اور امام زید نہ مان کے جنت میں جا رہے ہیں. اور کون کہہ رہے ہیں؟ رسول پاک فرما رہے ہیں کہ حسین تیری نسل میں ایک بچہ آئے گا جسے زید کہا جائے گا اور بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں چلا جائے گا. اگلی روایت بھی سن لیں، یہ ایک صفحہ 193 ہے.
اس کے اندر کیا لکھا؟ راوی کا بیان ہے کہ جب جناب زید شہید ہو گئے تو میں نے کرائے پر ایک سواری لی اور مدینہ کا رخ کیا اور امام جعفر صادق کی خدمت میں پہنچا تھا کہ لیکن دل میں سوچا کہ میں امام کو جناب زید کے قتل کی اطلاع نہ دوں، یقیناً امام علیہ السلام کو صدمہ اور قلق ہوگا۔ لیکن جب میں امام علیہ السلام سے ملا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ فضیل، میرے چچا جناب زید کا کیا رہا، ان کا کیا بنا ہے، بتاؤ۔ چونکہ یہ کوفہ سے آیا تھا یہ راوی، اور وہ کوفہ میں ہی شہید ہوئے تھے۔ مجھے گریہ گلوگیر ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ قتل ہو گئے؟ سوالیہ انداز میں پوچھا کیا وہ قتل ہو گئے؟ میں نے عرض کیا کہ بے شک دشمنوں نے ان جناب کو قتل کر دیا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کیا انہیں سولی پہ لٹکایا گیا تھا؟ میں نے عرض کیا بے شک ایسا ہی ہوا۔ یہ سن کر امام رونے لگے اور آنسو رخسانوں تک بہ گئے جیسے موتی ہوں۔ اس کے بعد فرمایا فضیل، کیا تم میرے چچا کے ساتھ شام والوں سے جہاد میں موجود تھے؟ میں نے عرض کیا حضور میں وہاں موجود تھا۔ امام علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم نے کتنے لوگ قتل کیے؟ میں نے عرض کیا کہ 6 آدمی مار ڈالے۔ امام نے فرمایا کیا تمہیں ان لوگوں کے خون بہانے میں کچھ شک اور تأمل تھا؟ میں نے عرض کیا اگر مجھے کچھ شک ہوتا تو میں ان لوگوں کو قتل ہی نہ کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام کو پھر یہ کہتے ہوئے سنا۔ اب سنیے، وہی امام جعفر صادق جو امام ششم ہے، صادق آل محمد ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کن کے بارے میں؟ امام زید کے بارے میں، کہ خدا مجھے بھی اس قتال میں حصہ دار بناتا، یعنی میں بھی ان کے جھنڈے کے نیچے جہاد کرتا۔ وہ امام معصوم نہیں، وہ امام منصوص من اللہ نہیں، اور تم کہتے ہو کہ جناب والا جو امام غیر منصوص کے ساتھ جہاد کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جس طرح حسن اللہ یاری نے کہا، کس کے سامنے؟ اسی کے سامنے، علی احسن نقوی کے سامنے اس نے کہا کوئی امام معصوم ہے تو تیرے ساتھ جو نکلے گا وہ جہنمی ہے، مومن طاق نے اس سے کہہ دیا۔ اور اگر دنیا میں کوئی امام معصوم ہے ہی نہیں تو تیرے ساتھ جو نکلتا ہے اور جو تیرے ساتھ نہیں نکلتا اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بہرحال آپ امام معصوم نہیں ہیں، آپ کے اتباع کرنے سے کسی کو شہادت نہیں ملے گی۔ حسن اللہ یاری نے کہا کہ آپ کی اتباع کرنے سے کسی کو شہادت نہیں ملے گی، جبکہ حضرت امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ حسن اللہ یاری کہتے ہیں شہادت نہیں ملے گی۔ امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں کہ خدا مجھے بھی اس قتال میں حصہ دار بناتا، میرے چچا زید اور اس کے اصحاب سب کے سب شہید مرے، اور یہ کہتا ہے کہ شہادت نہیں ملے گی۔ امام جعفر صادق کہتے ہیں شہید مرے، اور بالکل اسی طرح جیسے حضرت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کے اصحاب درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، ان کی شہادت کو بمثل شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب کہا۔ اور حسن اللہ یاری کہتا ہے جو حضرت زید کے ساتھ قتل ہوا ہے وہ شہید نہیں مرے بلکہ وہ بے موت مرے، اور ان کی مذمت میں روایات ہیں۔ یہ ہے حسن اللہ یاری شیعو۔ بتاؤ کس کو چھوڑے؟ کوئی امام زید کو چھوڑو گے، امام باقر کو چھوڑو گے، امام جعفر صادق کو چھوڑو گے، امام زین العابدین کو چھوڑو گے، امام علی مقام امام حسین کو چھوڑو گے، تاجدار کائنات کی بات کو چھوڑو گے؟ اور یہ میں اپنی کتابوں سے تو حوالے دے نہیں رہا، یہ بہار الانوار پڑھ رہا ہوں ملا باقر مجلسی کی۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ وہ گریہ کر رہے تھے حضرت امام جعفر صادق۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس شیعہ سنی کے جو جھگڑا ہے میری امامت و خلافت کے اوپر جو تم نے کھڑا کر دیا اور پوری امت کے اندر آگ لگائے پھرتے ہو کہ یہ منصوص من اللہ تھے 12 کے 12، تو 12 کے 12 میں منصوص اگر من اللہ تھے، منصوص من اللہ تھے تو کسی کی امامت کا انکار حضرت زید کر رہے تھے، کسی کی امامت کا انکار نفس زکیہ کر رہے تھے، کسی کی امامت کا انکار حضرت محمد بن حنفیہ کر رہے تھے، کوئی خود ہی امام ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اور کتنے ہی اہل بیت کے انشاءاللہ یہ وقتاً و وقتاً بات آتی رہے گی۔ اور علی الاحسن نے جو کچھ بیان کیا اور جتنے بھی ائمہ کا نام لیا وقت کے، میں انشاءاللہ ان کی ایک ایک روایات اصول کافی سے اور مختلف کتب شیعہ سے پڑھ کے سناؤں گا کہ کس کس نے امامت کا دعویٰ کیا۔ کیا سب پر بھی حکم کفر لگاؤ گے؟ کیا سب کے بارے میں بھی تذلیل کا قول کرو گے؟ کیا سب کی بھی مذمت اسی طرح کرو گے جس طرح صحابہ کی کرتے ہو؟